ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیریز کی پارٹ 79 اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں غزوہ احزاب کی، اور یہ ہمارے تیسرا یا چوتھا پارٹ ہے غزوہ احزاب کے اوپر۔ سو آئی ریئلی سجیسٹ کہ اگر آپ لوگوں نے پیچھے سے پورا کنیکٹ کرنا ہے اور ایک سٹوری کی طرح اس کو پورا سننا ہے تو پلیز میں نے اس کے ایک الگ ہی پورا جو ہے وہ بنا دیا ہے، پلے لسٹ بنا دی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، غزوہ احزاب غزوہ خندق کے نام سے۔ تو آپ وہاں سے جا کے صرف اور صرف یہ غزوہ خندق کی سٹوری شروع سے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہم ریویژن کر لیں، ہم کہاں پر تھے۔ ہم بات کر رہے تھے غزوہ خندق کی، جہاں پر کہ مسلمانوں کی صرف 2000 فوج کے سامنے جو لڑنے والے ایکٹیو آدمی تھے، نفری تھی جو فوج کی بیسکلی مسلمانوں کی لڑنے والی، ان کے سامنے 10,000 کا لشکر تھا جو کہ پوری یونٹی کے ساتھ پورا قریش نے اکٹھا کیا تھا پورے عرب سے، اور اس میں غطفان کے قبیلے بھی شامل تھے، اس میں جو ہے الائیڈ فورسز ان کی ہر طرح قریش کے تمام تر قبیلوں کی، یعنی کہ ساؤتھ آف عربیہ اور نارتھ آف عربیہ سب یکجا ہو گیا تھا ایک جگہ پہ، اور ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے والے یہودی تھے، اور یہ ان کی سازش تھی جو بنو نذیر سے نکالے گئے تھے، جو کہ مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ مدینہ میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ان میں سے 2 کو نکالا جا چکا ہے اس وقت تک۔ یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے، یہ 5ویں ہجری میں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ شوال کا مہینہ ہے، شوال یا ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے بنو نذیر کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا حیی بن اخطب، اس نے یہ فوج تیار کروائی تھی اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی نیگوسیشنز کے ذریعے، جگہ جگہ اپنے جہاں جہاں اس کے کانٹیکٹس تھے اس نے سب کو ملا کے یہ بہت بڑی کنفیڈریٹس کی احزاب کی فوج اکٹھی کروائی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ اور اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، ہسٹری میں ہم جہاں پر موجود ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ 10,000 کا لشکر مدینہ کے بالکل سامنے آ چکا ہوا ہے، اور صرف 2,000 مسلمان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کسی بھی طرح پاسبل نہیں ہے ایک عام انسان کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ اتنی بڑی فوج سے لڑیں بھریں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے اگر یہ آمنے سامنے آئے۔ تو وہ سلمان الفارسی کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال کی جانب ایک لمبی سی تقریباً 2 کلومیٹر کی خندق کھدواتے ہیں، جو کہ مدینہ کو کور کرتی ہے 2 حروں کے درمیان، 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان، اور پیچھے سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ مدینہ پروٹیکٹڈ ہے، وہاں پہ پرابلم نہیں ہے۔ ہاں البتہ مدینہ کے اندر بنو قریظہ کا جو قبیلہ ہے، ایک یہودی آخری قبیلہ، اس کی طرف سے مسلمانوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انٹویشن ضرور ہے، ایک جو ہے خوف لاحق ضرور ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور بالکل پچھلے ہفتے ہی ہم نے بات کی کہ فائنلی سارا کچھ کرنے کے بعد بھی، حالانکہ شروع میں جو ہے حیی بن اخطب جب پہنچا بنو قریظہ کے پاس اور ان کو بہت اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہمارے ساتھ مل کر جو ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرو، تو بنو قریظہ کے لوگوں نے اس کو بالکل ریفیوز کیا، بہت دیر تک اس کو روکے رکھا، ٹالتے رہے یہاں، اور وہ بھی کنسسٹنٹ رہا، پوری رات ان سے بات چیت کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ لوگ ٹوٹ گئے، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ ہم اب مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی جو ہے وہ ہر طرح کی مطلب یہ کریں گے، اپنی ٹریزن کریں گے اور ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ تو یہ لوگ بھی اس بات پر آمادہ ہو گئے، اور اب یہ مسلمانوں کا صرف انٹیوشن ہی نہیں تھا، یہ صرف ان کا پیرانویا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ بات حقیقت میں سامنے آ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ عملی طور پر جو معاہدے کے پیپرز تھے، جو ڈاکیومنٹس، ان کو پھاڑ دیا تھا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرمیشن کے لیے 4 انصار کے جو بڑے لیڈران تھے یا صحابہ کرام تھے، جن میں سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ، اور ان کو جو ہے وہ بھیجا تھا۔
ان کو کہ یہ لوگ صورتحال کا جائزہ لیں اور پکی خبر لائیں کہ کیا حالات ہیں، کیا صورتحال ہے بنو قریظہ کے ساتھ. اور انہوں نے باقاعدہ بات چیت کر کے ان کو کنونس بھی کرنے کی کوشش کی، مگر یہ ناکام رہے. تو انہوں نے آ کے بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و قرا، یعنی کہ جو کچھ عدل و قرا کے قبیلوں نے کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، انہوں نے بھی وہی کیا ہے، یعنی کہ ٹریچری ثابت ہو گئی ہے. تو جناب اب یہ سب کچھ ثابت ہو گیا. اب مسلمان آگے سے 10,000 کی فوج کو نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ٹرنچ کے اوپر پہرے دے رہے ہیں، اور وہاں سے آنے والے ہر طرح کے تیروں کا اور نیزوں کا، اور جو لوگ بھی وہاں سے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. مگر اب ان کو پیچھے سے بھی جو ہے یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان کو اندر سے بھی مدینہ کے جو ہے وہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اور ان کے بیوی بچے جو ہیں اس کی زد میں آئیں گے سب سے پہلے، کیونکہ وہ نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی کسی قسم کے ویپنز نہیں ہیں، وہ اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے. ان سب کو ایک قلعے میں جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محصور ہونے کا حکم دیا ہے، اور مطلب وقتاً فوقتاً پیٹرولنگ کے لیے صحابہ کرام کو وہاں پہ بھیجتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی انف نہیں ہے. تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اور بھی بہت ساری جنگیں گزری ہیں اور آگے بھی ہم دیکھیں گے گزریں گی، لیکن یہ والی جو جنگ ہے نا، اس میں جو مینٹل ٹارچر جس سے مسلمان گزر رہے ہیں نا، جس انگزائٹی سے گزر رہے ہیں اور جس مشکل میں ہیں، وہ اس سے پہلے ہم کسی جنگ میں نہیں دیکھتے، اور اس کے بعد بھی ہم کسی جنگ میں نہیں دیکھتے. انتہائی ڈسٹریسنگ سچویشن ہے مسلمانوں کو آگے اور پیچھے سے. اور پھر یہ کہ یہ کوئی کم مدت نہیں ہے، یہ تقریباً 1 مہینہ یہ محاصرہ قریش کا جاری رہتا ہے مدینہ کے باہر، اور مسلمان اس سے نمٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. مدینہ کے اندر خوراک کی کمی ہے، موسم بہت خراب ہے، بہت ٹھنڈ ہے، اور مدینہ کے لوگوں کے پاس اوڑھنے بچھونے کے لیے یا اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ کپڑے نہیں ہیں. تو ہم زرہوں کی اور پروٹیکشن کا جو ان کا سامان ہے یا ان کے ویپنز ہیں ان کی تو بات کیا ہی کریں. ان کے پاس تو کھانے پینے کو نہیں ہے، ان کے پاس تو اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کے پاس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی کوئی خاص زرہیں یا کوئی خاص انتظام موجود نہیں. تو مسلمانوں کی حالت بہت ہی بری ہے اس حوالے سے. تو واپس آتے ہیں مدینہ کے آؤٹسکرٹس کے اوپر. اب ان سب کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ریئلائز ہو گیا کہ یہ سب کچھ اس طرح ہے اور ہم ٹریپ ہیں، بیسکلی ہم آگے اور پیچھے اب اندر سے اور باہر سے ٹریپ ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ احزاب میں گاہے بگاہے مسلمانوں کی سچویشن کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا ہے. ابن اسحاق اور ابن کثیر اور جو دوسرے اسکالرز ہیں سیرہ کے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ 20 دن سے زیادہ جو ہے وہ یہ پورا کا پورا سیج جو تھا مدینہ، اس خندق نے جو ہے ایک بہت بڑے گروپ کو مشرکین کے مسلمانوں کی طرف سے آنے سے جو ہے وہ بہت اچھے سے روک کے رکھا تھا. بہت بڑے گروپ میں تو وہ آ ہی نہیں سکتے تھے. تو لیکن جو مشرکین تھے نا، ان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر وہ کسی طرح ایک بہت بڑا جو ہے وہ حملہ کر لیں اور مسلمانوں کو کوئی ایک طرف سے بہت بڑا نقصان پہنچا دیں، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوٹینشلی جا کے ڈائریکٹ ٹارگٹ کریں، ان کی جان لینے کی کوشش کریں، تو بہت حد تک پوٹینشیل تھا کہ وہ جیت جائیں گے، یا ایٹ لیسٹ ان کے اپنے مائنڈ میں تھا کہ وہ جیت جائیں گے یہ جنگ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بہت اس طرح کے اوفینسو جو اٹیکس تھے نا وہ لانچ کیے، بار بار انہوں نے بڑا ٹرائی کیا کہ، لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے رہے. اور پھر ان اٹیکس میں وہ اٹیکس انڈیویجول اٹیکس بھی شامل تھے، جو کوئی چھوٹا سا گروپ جو ہے وہاں سے اٹیک کرنے کے لیے آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ مسلمانوں پہ اٹیک کیا. ان میں سے پہلا شخص جس نے کہ ٹرنچ پار کی، یہ خندق جو ہے پار کر کے اس کے اوپر سے اپنا گھوڑا لٹرلی پھیلانگتا ہوا لے کر آیا، اس کا نام تھا عمر بن عبد الود. عمر بن عبد الود جو ہے یہ بہت ہی بڑا واریر تھا. مکہ والوں کا جو ہے نا، مکہ والے اس کو بڑا اپنا بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا لیڈروں میں سے سمجھتے تھے، بہت بڑا واریر سمجھتے تھے. اس کی بڑی کہانیاں مشہور تھیں. تھا جنہوں نے مدینہ یہ ٹرنچ جو ہے وہ کراس کی
اور انہوں نے ڈھونڈ لیا وہ باریک ترین حصہ خندق کا جہاں سے جو ہے یہ ایزیلی اس کے اوپر سے کراس کر سکتے تھے. انہوں نے ڈھونڈ لیا اور اس کے اوپر سے اپنے یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اور 4-5 لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ عمر بن عبد الود یہ وہاں پر آ گیا. تو جناب عبد الود جو ہے نا وہ ان کا ایک بہت بڑا وہ تھا جس کی عبادت کرتے تھے، بت تھا. تو اس آدمی کا نام تھا عمر بن عبد الود. اور پھر عمر بن عبد الود جو ہے وہ قریش کے لیڈروں کا بڑا چہیتا بھی تھا اور ان کے ساتھ بھی رہا تھا. عمر میں بھی کافی زیادہ تھا، ان کے ساتھ رہا تھا اور اس کی فیروسٹی اور اس کی وشسنس بڑی مشہور تھی. تو اور جب یہ آیا تو اس نے جو ہے وہ لال رنگ کی ٹربن پہنی ہوئی تھی اپنے سر کے اوپر، لال رنگ کا جو ہے وہ اس نے پگڑی سی پہنی ہوئی تھی. اور ہم پہلی بات کر چکے ہیں کہ لال رنگ کی پگڑی پہننے کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اب میں آ گیا ہوں نا، تو اب یا تو میں مر کے جاؤں گا یہاں سے یا پھر میں مار کے جاؤں گا. مطلب دیر از نو وے بیک. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بس میں مرنے یا مارنے کے لیے آیا ہوں. جو لال رنگ کی پگڑی ہے اس کا جو ہے وہ یہ مطلب ہوتا تھا کہ بہت زیادہ میں نقصان کر کے اب جاؤں گا. تو ابو دجانہ نے اگر آپ کو یاد ہو تو لال رنگ کا ہینڈ کرچیف باندھا تھا غزوہ احد میں، تو وہاں سے بھی یاد رکھیں. یہ بہت لمبا چوڑا بڑا مسکولر قسم کا آدمی تھا. تو اب یہ آیا اس طرف اور اس نے آ کے اعلان کیا کون ہے جو مجھ سے لڑے گا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے، یعنی مبارزے کے اسٹائل میں نا، تو 1-on-1 فائٹ کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت علی نے اٹھ کے جانے کی کوشش کی. کہا یا رسول اللہ میں مجھے جانے دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا علی یہ عبد الود ہے، تم نہیں جاؤ، بیٹھ جاؤ یہاں پہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا وہ بٹھا لیا اور علی بیٹھ گئے. اچھا اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے پھر کہا کوئی نہیں ہے کیا میرے مقابلے پر آنے کے لیے، کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے گا. اور واقعی مسلمان جو ہے وہ گھبرا رہے تھے، کوئی بھی مقابلے پر جانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. دوسری بار بھی حضرت علی نے کہا کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانے دیجیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو اور یہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ عمر بن عبد الود ہے، تو تم اس سے نہیں لڑو گے. حضرت علی دوسری دفعہ بھی بیٹھ گئے. اب پھر عمر نے جو ہے نا وہ چیلنج کیا مسلمانوں کو کہ کون ہے تم میں سے جو میرے ساتھ لڑے گا. تو اگین حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جانے دیں اور مجھ پہ ٹرسٹ کریں پلیز، آپ مجھے جانے دیں، مجھے اس سے لڑنے دیں. اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی اور نے بھی والنٹیئر نہیں کیا اور حضرت علی ہی اس پہ جمے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ جانے دیں. اب حضرت علی ان کے آمنے سامنے آئے. اتنا بھی آمنا سامنا نہیں تھا، دور تھے. تو اس نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں علی ہوں. تو عمر نے پوچھا کہ تم کیا بنو ہاشم کے علی ہو، بنو ہاشم میں سے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں علی بن ابو طالب ہوں. تو عمر نے کہا کہ کسی اور کو بھیجو، میں تمہارے جتنے بچے کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، کسی آدمی کو بھیجو. اور میں جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، یا میری انا اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک چھوٹے سے لڑکے کو مار دوں. اب حضرت علی نے آگے سے جواب دیا لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں مارنے کا. اب اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ عمر بن عبد الود ایک تو ظاہر ہے ایج میں بھی زیادہ تھا اور یقیناً ان کے والد کے ساتھ جو ہے وہ اس کے تعلقات تھے اور لیڈران کے ساتھ تعلقات تھے. تو اس کے سامنے ڈیفینیٹلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برتھ ہوئی ہوگی اور ان کے سامنے جو ہے وہ پلا بڑا ہوگا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پلے بڑے ہوں گے، اس کے سامنے ہی یہ سب کچھ ہوا ہوگا. تو اس کی نظر میں حضرت علی جو ہیں وہ ایک بالکل ینگسٹر ہیں اور ان کی عمر بھی اس وقت کتنی ہے، 20 سے 25 کے درمیان ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر. تو جو ہے عمر نے بار بار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ تم بہت چھوٹے ہو، میرا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم میرے مطلب بہت ہی ینگ جوان سال لڑکے ہو اور مجھے نہیں مارنا کسی لڑکے کو، جا کے کسی آدمی کو بھیجو. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ وہ آگے آئے، انہوں نے کہا کہ اے عمر دیکھو میں تم کو ایک آفر کرنے لگا ہوں، تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم یہ آفر قبول کر لو. تو پہلی آفر تو تمہاری یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر یقین کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آخری نبی اور رسول مان لو، بیسیکلی اسلام لے آؤ.
اور میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو عمر نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں ہرگز نہیں کروں گا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم واپس جہاں سے آئے تھے نا، خندق کا جو حصہ کراس کر آئے تھے، تم وہاں سے واپس چلے جاؤ اور تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، آرام سے تمہیں جانے کا رستہ دیا جائے گا. تو عمر نے کہا کہ میں واپس جانے کے لیے تو نہیں کہا آیا، میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو، اس لیے جو ہے تم میرے سامنا نہیں کرنا چاہ رہے ہو، اور میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں تم لوگوں کو مارنے آیا ہوں یہاں پہ. تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ٹرسٹ می، مجھے تم سے لڑنے میں، تمہیں مارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد عمر نے اپنی طرف سے چارج کیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا، اور دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کے اوپر وہ سوار تھے، انہوں نے چارج کیا. اور کہتے ہیں، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے بس گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی اور اتنی مٹی اڑ رہی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہمیں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور صرف مٹی دھول کے بادل تھے. اور اس کے بعد ہمیں جو چیز پتہ لگی، سنائی دی، وہ تکبیر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ جیت گئے. حضرت علی جو ہے ان کا وار جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو اور پھر ایک اور رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی عمر جو ہے وہ عمر بن عبد الود وہ قریب آیا تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر آیا، اور اترنے کے بعد اس نے 1 on 1 جو ہے وہ حضرت علی سے لڑنے کی کوشش کی، اور حضرت علی بھی اس کو دیکھ کے اپنے گھوڑے سے اتر آئے. اور اس شخص نے اتنی زور کا وار کیا، اتنا کاری وار تھا کہ حضرت علی کے ہاتھ میں جو شیلڈ تھی، جو ان کی جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی اپنے آپ کو شیلڈ کرنے کے لیے، وہ شیلڈ، میٹل کی جو شیلڈ تھی، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، وہ ٹوٹ گئی میٹل کی شیلڈ. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس آدمی کے وار کی طاقت کیا تھی، قوت کیا تھی. تو وہ شیلڈ جب 2 حصوں میں ٹوٹ گئی، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وار اسٹریٹجی تھی، یا ان میں اتنی زیادہ پھرتی تھی کہ جس وقت وہ حملہ کر رہا تھا حضرت علی پر، اور حضرت علی اس کا حملہ روک رہے تھے، ایک ہاتھ سے وہ حملہ روک رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے حملہ کیا. اور کیونکہ اس کی ساری فورس عمر بن عبد الود کی اس حملے کے اوپر تھی، تو اس کو اپنے بچاؤ کا خیال نہیں تھا، تو حضرت علی کی جو تلوار ہے وہ اس کی گردن کے آر پار ہو گئی. اور اس طرح سے حضرت علی جو ہے وہ اس جنگ میں جیتے. تو مطلب اندازہ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف ایکسپیرینس ہی سب کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ کی طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، تو پھرتی اور تھوڑا دماغ کا استعمال جو ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو پھر کون آپ کو جو ہے وہ پچھاڑ سکتا ہے. تو یہ حضرت علی تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے جیسا واریر کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں جو ہے عمر بن عبد الود کو تہس نہس کر دیا، اس کو مار ڈالا. اچھا، دوسرا شخص جو اس ٹرینچ کو کراس کر کے آیا، اس کا نام تھا نوفل بن عبداللہ. نوفل بن عبداللہ جب آیا تو اس کا سامنا کیا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ اس کی طرف بڑھے، اس بندے کے اوپر چارج کیا، اور لٹرلی اتنا زور کا وار کیا. اور زبیر بن عوام بہت مشہور تھے اپنی فورسفل وار کی وجہ سے، کہ انہوں نے اس آدمی کے 2 ٹکڑے کر دیے. لٹرلی آدمی 2 ٹکڑے ہو کے گر گیا، نوفل بن عبداللہ. اور جب زبیر اس کا کام تمام کر کے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، تو کسی صحابی نے ان کے اوپر کامنٹ کیا کہ واہ کیا زبردست تلوار ہے اس کی آپ کی یا زبیر. تو زبیر نے کہا کہ یہ تلوار کا کمال نہیں ہے، یہ تلوار کو استعمال کرنے والے بازو کا کمال ہے. تو ظاہر ہے وہ اس طرح کے مزے کے جملے بھی ہمیں ملتے ہیں کافی زیادہ سیرہ میں. اور اب ان لوگوں کی جو لاشیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ کھلے عام جو ہے پڑی ہوئی ہیں، نوفل بن عبداللہ کی بھی، عمر بن عبد الود کی بھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پڑے رہنے دیا. اب یہ جو قریش کے لوگ تھے نا، یہ ان کے لیے بہت بڑے سرداران میں سے تھے، لیڈران تھے، اور وہ واریئرز تھے جن کو دیکھ کے باقی سارے جو ہے ان کی سربراہی میں لڑا کرتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں جو ہے پورے ہو گئے، ان کو مار دیا گیا ہے، تو قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کو کچھ پے کرتے ہیں، تو آپ ہمیں ان کی باڈیز اٹھانے کی اجازت دیں تاکہ ہم ان کو پراپر بیریل دے سکیں.
ہم ان کو اچھی طرح سے دفنا سکیں اپنے رواج کے مطابق جو ہے تو، اور اس کے بدلے ہم آپ کو قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری جو باڈیز ہیں، یہ جو کارپس ہیں نا، یہ بھی ہمارے لیے نجس ہیں، اور تمہاری دی ہوئی قیمت بھی ہمارے لیے نجس ہے، گندی ہے، فلتی. تو یہ دونوں چیزیں رکھو اپنے پاس، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے حرام ہے بیسکلی. آؤ اور آ کے لے جاؤ اپنے کارپس. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی ایسی سچویشنز میں فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا، وہ چاہے جنگ ہو چاہے امن ہو، لیکن وہ اپنے پرنسپل، وہ ایک اپنی ڈگنیٹی اور آنر جو ہے نا، وہ کبھی بھی لوز نہیں کرتے کسی بھی حال میں، چاہے وہ کسی بھی اس میں ہو. تو اور قریشی جنہوں نے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی اور پھیلانگی، یہ خندق پھیلانگی، ان میں خالد بن ولید سر فہرست. ہر دفعہ کی طرح احد میں بھی سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید تھے، اور اس وقت بھی خالد بن ولید بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پھیلانگ لی فوراً. ظاہر ہے خالد بن ولید تو اس طرح کے واریر تھے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بہت بہادری کا کام ہوتا تو وہ کہتے تھے اچھا میں بھی کر سکتا ہوں یہ، تو لیٹ می ڈو اٹ فرسٹ. تو وہ ان کا بھی یہی تھا، وہ آئے اور ان کی بھی سورڈ فائٹ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، لیکن کوئی خاص وہ مار نہیں سکے. اچھا، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ نقصان ان کا نہیں کوئی پہنچا سکے. خالد بن ولید نے کراس کی ٹرینچ، اس کے علاوہ اکرمہ بن ابی جہل جو ہے اس نے کی، اور 3-4 اور لوگ بھی تھے چیدہ جنہوں نے یہ خندق جو ہے وہ کراس کر کے آ کے مسلمانوں پر حملے کرنے کی کوشش کی، اور منہ کی کھا کے واپس گئے، اور کچھ تو ہم نے جیسے بات کی کہ مارے ہی گئے. تو ٹوٹل اس جو لڑائی میں جو ہے نا، جو نقصان مشرکوں کا ہوا، صرف 3 سے 4 آدمی ان کے مارے گئے، اور مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ یہ نمبر 6 یا 7 تھا. مسلمانوں کے 6 یا 7 مارے گئے اور ان کے 3 یا 4 آدمی مارے گئے. دیٹس اٹ. اتنی بڑی پوری کی پوری جو وار ہے اس کا یہ اینڈ رزلٹ نکلتا ہے. تو یہ دس از اے پریٹی سکسیزفل تھنگ. اچھا جی، اب اس میں کیا ہوا، ابھی ہم نے بات کی کہ اس طرح کے حملے جو ہے نا وہ گاہے بگاہے اتنے زیادہ ہو رہے تھے، اور کوئی دن ایسا تھا کہ اس پہ اتنے شدید حملے ہوتے تھے کہ پورا دن مسلمانوں کا جو ہے نا وہ ان حملوں کو روکنے میں گزر جاتا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا، اور ان کی اسٹریٹجی قریشائٹس کی یہ تھی کہ جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ ہے یا جہاں پر وہ ہوتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر حملے کیا کرتے تھے تاکہ وہ کسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مار دیں. ظاہر ہے ان کی پوری جنگ کا مقصد ہی یہی تھا. اور ایک دن تو یہ حملے اتنے شدید ہوئے اور جو ظہر کے بعد ہوئے شروع، مسلمانوں نے ظہر کی نماز ادا کی، کہ یہ مغرب تک چلتے رہے، اور مسلمانوں کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ عصر کی نماز ادا کر سکتے بیچ میں. تو ان سے عصر کی نماز جو ہے وہ بالکل مس ہو گئی، کیونکہ صحابہ کرام بھی اتنا مصروف تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور ان کے نان سٹاپ حملوں سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے مصروف تھے ایکٹیولی کمپلیٹلی پارٹیسپیٹ کرنے میں ان حملوں میں، کہ ان لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کب ان کی عصر کی نماز گزر گئی اور سورج ڈھل گیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کی نماز جو ہے وہ عصر کی مس ہو گئی ہے، تو وہ انتہائی غصے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں جو ہے نا وہ بزی رکھا ہے، انہوں نے ہمیں اپنے اس مشغلے میں جو ہے نا وہ انہوں نے ہمیں بزی رکھا، اور اس کی وجہ سے ہماری جو صلاۃ الوسطیٰ جو تھی، مڈل صلاح جو ہے وہ مس ہو گئی، اور اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا کی ان کے لیے، کیونکہ اور یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں، ان کی اپنی ذات پر ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کی نماز مس ہو گئی ہے. یہ حدیث بڑی ہی جو ہے نا وہ، اور اس ضمن میں کوئی 8-10 حدیثیں آتی ہیں بخاری اور مسلم وغیرہ میں. یہ اتنا ٹریویل مسئلہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ یوز کیے کہ ان کی صلاۃ الوسطیٰ مس ہوئی. اور پھر اس حدیث کی وجہ سے ہمیں قرآن کی سورہ بقرہ کی وہ آیت جو ہے نا اس کو سمجھنے میں ملتا ہے جس کا معنی ہے کہ اپنی نمازوں کے اوپر بہت کیئرفل اور بہت آبزرونٹ، بہت ڈیلیجنٹ رہو، خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کے اوپر.
اور اس حدیث کے بعد جو ہے نا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ عصر کی نماز کو کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے۔ عمر بن خطاب جو ہے وہ بھی بہت پیشنیٹ انڈیویژول تھے، اور وہ بھی اسی طرح بیچ میں بہت زیادہ بزی تھے انہی سارے حملوں میں اور حملوں سے بچاؤ کی کوشش کرنے میں، کہ ان کی بھی نماز مس ہوئی۔ تو انہوں نے بھی آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں نماز پڑھوں، لیکن میں سورج غروب ہو گیا، نماز مس ہو گئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بھی نہیں پڑھی عمر، اور پھر ان سب لوگوں نے وضو کر کے نماز جو ہے وہ عصر کی ادا کی سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی کہ مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا، مگر سب لوگوں نے نماز پہلے عصر کی ادا کی اور اس کے بعد مغرب کی ادا کی۔ اور یہ فقہی مسائل اس حدیث سے ہمیں اور بھی بہت سارے پتہ چلتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی ناگزیر وجہ کی وجہ سے آپ کی نماز جو ہے وہ مس ہو جائے تو اپنے اگلی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے فقہی مسائل اس سے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ نمازوں کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کی زندگی میں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی چیز پر اتنے خفا نہیں ہو رہے جتنے نماز کے مس ہو جانے پر ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف 2 دفعہ ہی سیرہ میں ایسا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ مس ہوئی ہو، صرف 2 دفعہ ہی ہمیں ایسا دیکھنے میں ملتا ہے۔ ایک تو جس وقت کیا کہتے ہیں، ایک تو یہ موقع ہے، اور دوسرا ایک اور موقع آیا تھا کہ کسی جنگ کے موقع پر ساری رات جو ہے نا وہ مسلمانوں نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مارچ کیا تھا کسی جنگ پہ جانے کے لیے، پوری رات مارچ کیا تھا، یہاں تک کہ فجر میں کوئی گھنٹہ یا کچھ منٹس رہ گئے تھے، اور اس وقت ان لوگوں نے آرام کیا۔ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو ظاہر ہے اب جب اتنا بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو نیچرلی اس کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے اوپر گارڈ کرے اور اس بات کو میک شور کرے کہ ہم فجر کے وقت اٹھ جائیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کروں گا، آپ آرام کریں، سو جائیں۔ اور یہ پوری کی پوری فوج سو گئی، اور اس کے بعد سب سے اور پھر کیا ہوا نیچرلی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے تھکے ہوئے تھے کہ وہ بھی سو گئے۔ اور پھر جب سب سے پہلے جس شخص کی آنکھ کھلی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس وقت ان کی آنکھ کھلی سورج کی تمازت سے، جب ان کے چہرے پر سورج کی تمازت پڑ رہی تھی، اس وقت جو ان کی آنکھ کھلی انہوں نے اٹھ کے دیکھا، اور انہوں نے سب سے پہلے کہا یا بلال کہاں ہو تم، کیا ہو گیا اور تم نے اٹھایا نہیں ہمیں؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس نے آپ پر یہ نیند کی موت طاری کی اسی نے مجھ پر بھی کر دی، تو پلیز آپ مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے۔ تو بات تو ان کی صحیح تھی۔ تو اس طرح وہ عذر مطلب صحیح تھا کہ وہ ساری رات وہ مارچ کرتے رہے اور تھک کے سوئے تھے، تو ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ تو اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اٹھنے کے بعد، جاگنے کے بعد جو ہے ان کو اذان دی گئی، اور پھر اس وقت پہلے نماز ادا کی گئی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی نماز جینوئنلی ریزن کی وجہ سے مس ہو جائے تو اس کو کس وقت اور کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر روز نمازیں مس کر رہے ہیں، یا آپ فجر کے لیے نہیں اٹھ رہے اس لیے کہ رات کو آپ دیر تک موویز دیکھ رہے تھے، یا جو ہے وہ آپ کا کام آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا، آپ کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے اپنی تجارت کے لیے جانا ہے، یا اور کچھ نہیں۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ ہم تو اپنی جو ہے وہ سیل فونز پہ اسکرولنگ ہی کرتے رہتے ہیں، اسکرولنگ کرتے 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 وقت گزار دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو کہوں گی اور پھر سب کو کہوں گی کہ ہم سب اس کا شکار ہیں، ہم سب اس ایڈکشن کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ اگر ایک دفعہ بیٹھ جائیں اور اسکرولنگ شروع کر دیں تو اس کے بعد اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کے کوئی پکڑ کے جھنجھوڑ کے اٹھائے نا، اور آپ مس کرتے جاتے ہیں چیزیں بیچ میں سے، اور نماز بھی مس ہوتی جاتی ہے اسی طرح سے۔ تو مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی اور کہا کہ ان کے گھر اور ان کی قبریں جو ہیں وہ آگ سے بھر جائیں، انہوں نے بد دعا دی ایسے لوگوں کو۔ تو میں اور آپ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں میں شامل ہونا جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی ہے؟ یہ بہت ہی خوف کا مقام ہے، بہت ہی زیادہ خوف کھانے کا مقام ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس
بہت بڑے گناہ سے بچانا چاہیے. مطلب نماز نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، اور اگر آپ کو مسلمان ہونے پر ویسے ہی شرمندگی ہے اور آپ نماز نہیں پڑھتے اس وجہ سے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جی یہاں پر تو سارے مجھے دیکھیں گے اور عجیب سا لگے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو پھر آپ اس جو ہے نا وہ واقعے کو یاد رکھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کو یاد رکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ نماز اپنے وقت میں فرض ہے اور بلا عذر بھی ایسا ہو کہ جس کی جو ہے وہ باقاعدہ آپ توجہ دے سکیں. ورنہ آپ یہ سوچا کریں، میں خود اس چیز کو ویژولائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے یہ نماز جو ہے اس وقت چھوڑی تھی، کیوں چھوڑی تھی؟ کیا میرے پاس ایسا جواب موجود ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو سیٹسفائی کر سکے؟ کیا میں کوئی ایسی شہادت دے سکتی ہوں اپنے لیے؟ جبکہ میری شہادت دینے کے لیے میری اپنی آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میرے ہاتھ پاؤں سب میرے خلاف شہادت دینے کے لیے موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا اور وہ دیں گے، میں کچھ بھی کہوں گی. مطلب آپ امیجن کریں اس سچویشن کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ ہر بات میں کریں کہ آپ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں، آپ اس پوزیشن میں ہیں. اور جب آپ کو اندازہ ہونا کہ دنیا میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب آپ دے سکیں اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں، خاموشی سے وہ حکم مان لیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس ٹائم پہ لیجسلیٹ کیا ہے. کیونکہ آپ واقعی جب اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے نا کسی بھی چیز کا، تو آپ نہیں جواب دے سکیں گے، بالکل بھی نہیں دے سکیں گے، چاہے آپ کتنے ہی چرب زبان ہیں اس دنیا میں، چاہے آپ کتنی ہی بحث مباحثے میں ڈلنے والے ہیں. اور جس طرح ہم خواتین میں سب سے زیادہ یہ عادت ہوتی ہے کہ چرب زبانی سے ہی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دنیا کو فتح کر لینا ہے، اور کچھ کریں نہ کریں لیکن ہم نے بول کے ہمیں لگتا ہے ہم میں کنونسنگ پاور بہت زیادہ ہے. تو یہ ہم اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے. تو اس چیز سے رہیں، باز آ جائیں اور نمازوں پر فوکس کریں، نماز کو نہ چھوڑیں کسی بھی حالت میں، اور کوشش کریں کہ ہمارے بچے بھی نہ چھوڑیں. اینی ویز کم بیک ٹو اٹ. اچھا، اب یہ اس مقام پر نا ایک کنٹروورسی بھی بہت زیادہ فقہا اور علماء کے بیچ میں جنم لیتی. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صلاۃ الخوف کیوں نہیں پڑھی مسلمانوں نے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا صلاۃ الخوف اس وقت تک لیجسلیٹ نہیں ہوئی تھی، اس کا حکم نہیں آیا تھا؟ تو جناب اس کے بارے میں بھی دو آراء ہیں. کچھ جو ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ ہو چکی تھی لیجسلیٹ. ایک جنگ تھی عصفان کے نام سے، یا ایک مارکا تھا جو کہ اس سے پہلے ہوا، غزوۃ الخندق سے پہلے ہوا، جس میں کہ صلاۃ الخوف لیجسلیٹ ہو چکی ہوئی تھی. اور لیکن پرابلم یہ تھا کہ یہ سچویشن اتنی ڈائر تھی کہ مسلمان اتنے بزی تھے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اور یہ جنگ ہے، اس میں آپ سے نہیں پوچھا جا رہا، یا آپ کو یہ تو نہیں کہا جا رہا نا کہ اچھا 1 منٹ پاز، 1 منٹ سٹاپ، ٹائم آؤٹ، اور ہم بس نماز پڑھ کر آتے ہیں، اس کے بعد آ کے ہم جنگ کنٹینیو کرتے ہیں. یہ تو نہیں کر سکتے نا آپ، جنگ کے بیچ میں کسی بھی طرح سے آپ نہیں روک سکتے. تو دیٹ کنٹینیوڈ سو ہیویلی، ایک دوسرے کے اوپر وہ اتنی بری طرح سے جو ہے وہ اس وقت تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے کہ رسول اللہ سمیت کسی مسلمان کو اس وقت خیال ہی نہیں آیا کہ یہ وقت نکلا جا رہا ہے نماز کا، یا اس وقت ہمیں صلاۃ الخوف پڑھ لینی چاہیے یا کچھ کر لینا چاہیے. تو ایک جو ہے وہ بہت بڑا علماء کی جو کیٹیگری ان کی یہ رائے ہے. دوسری طرف دوسرے علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی صلاۃ الخوف ریویل ہی نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے بعد ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کو نہیں پتہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے مس کر دی. اور ظاہر ہے کہ ان کا مس کرنا اور بعد میں جو ہے وہ اس طرح سے ادا کرنا، وہ اس بات کی شہادت بھی دیتا ہے کہ شاید نہ ہی ریویل ہوئی ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یا ان کی کہیں بھی کسی بات سے نہیں اندازہ ہو رہا کہ صلاۃ الخوف اس وقت ریویل ہو چکی ہوئی ہے. تو بہرحال دونوں طرف کے جو ہیں وہ دلائل موجود ہیں اپنی اپنی جگہ. اور اگین وہی بات ہے کہ سیرہ جو ہے وہ ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم لائن، کرونولوجیکل آرڈرز کی بڑی کمی ہے سیرہ میں، اور ہمیں واقعات معلوم ہے لیکن ان کا محل وقوع، ان کا وقت نہیں معلوم.
جس وقت کے وہ ہو رہے ہیں. تو جناب جابر بن عبداللہ سے جو میں نے آپ کو دوسرا قصہ سنایا تھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج کے ساتھ جا رہے تھے اور پوری رات انہوں نے مارچ کیا، تو یہ جابر بن عبداللہ سے نریٹڈ حدیث ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ بطال ایک جگہ تھی جہاں پر جا رہے تھے، جس کو کہ جہاں پر کہ کوئی غزوہ ہونا تھا. یہ اس دوران کا واقعہ ہے. اور اگر آپ چاہیں صلاۃ الخوف کے بارے میں، تو صلاۃ الخوف کا جو ٹاپک ہے وہ سورہ نساء میں ڈکٹیٹ کیا گیا ہے. سورہ نساء کی آیت جو ہے وہ 102 ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ الخوف کا باقاعدہ طریقہ بتایا گیا ہے. اور اس میں کس طرح سے وہ طریقہ بتایا گیا ہے وہ آپ اس کی پوری آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اور تم میں سے جو لیڈ کر رہا ہے نماز میں، اس کو چاہیے کہ ایک گروہ جو ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز ادا کرے، اور وہ اپنے ہتھیار جو ہے وہ زمین پر ڈال دیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ گارڈ کے اوپر کھڑا رہے. اور جب پہلا گروہ جو ہے وہ سجدہ کر چکے اور تو وہ واپس اپنی جگہ پر چلا جائے، اور دوسرا گروہ آ کے وہ نماز ادا کرے. تو اس کو صلاۃ الخوف کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کہتے ہیں. اور اس میں یہی تھا کہ آدھی نماز جو ہے نا وہ بیسکلی مطلب جو لیڈر ہے وہ نماز پوری پڑھے گا، لیکن 2 رکعتیں جو ہیں اس میں ایک گروپ جو ہے وہ آ کے نماز پہلے ادا کرے گا، سجدہ کرے گا، سلام پھیرے گا، اور پھر وہ واپس چلا جائے گا گارڈ پہ، اور جو دوسرا گروہ گارڈ کے اوپر تھا وہ آئیں گے اور وہ آ کے جو ہے وہ باقی کے 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام پھیریں گے. اور اس طرح سے یہ 4 رکعتیں جو ہیں وہ 2 کر کے اس طرح سے پوری کی پوری فوج جو ہے وہ اس طرح سے پڑھ سکتی ہے. اور یہ کیوں تھا؟ ظاہر ہے اس لیے کہ تاکہ دشمن کو یہ نہ لگے کہ ہم بالکل بے خوف ہو گئے، ہم نے اپنے ہتھیار اتار کے رکھ دیے ہیں اور اب ہمیں کوئی اس چیز کی پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آرام سے کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے. تو دشمنوں کو بھی جو ہے ہم نے یہ موقع نہیں دینا. تو اس وجہ سے صلاۃ الخوف جو ہے وہ ریویل ہوئی تھی. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ یہ غزوہ خندق سے پہلے ریویل ہو چکی ہوئی تھی یا غزوہ خندق کے بعد ہوئی تھی. اینی ویز دس واز اے سائڈ ٹینجنٹ. گو بیک ٹو دا اسٹوری. اب یہ بہت گھمسان کی جنگ جاری ہے. بیچ میں کسی دن ایسا بھی ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ ایک ترکیب سوجی. اب 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. ان لوگوں نے جو اس کے گرد مدینہ کے گرد جو یہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھیراؤ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو جانے کا نام نہیں لے رہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں بھی کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے ایک ترکیب سوچی. تو انہوں نے اپنا ایک ایمیسری جو ہے نا اس کو غطفان کے لیڈران کی طرف بھیجا. غطفان کو یاد رکھیں، جو شمال کی طرف سے آئے ہوئے بالکل بدو قبیلے تھے، جن کا قریش کے معاملے کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، مسلمانوں کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ دشمنی نہیں تھی ان کی قریش کی طرح کی، لیکن صرف وہ لالچ میں آئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو بہت بڑی بڑی لالچیں دی تھیں یہ یہودیوں نے. اس لالچ میں آئے ہوئے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کی کیا مینٹیلٹی ہے نا، یہ کس کیلیبر کے لوگ ہیں. تو ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لیڈران کو بھیجا. ان میں ایک تھے عیینہ ابن حصن اور الحارث ابن عوف ابن مری. تو ان 2 بڑے لیڈران کی طرف جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایمیسری کو اپنی طرف سے جو ہے نا وہ اپنا ایک بنا کے بھیجا ایمیسری. اور عیینہ کی ہم نے بات کی تھی پہلے بھی، لاسٹ ویک بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی. تو اب یہ جو ہے غطفان ایک بہت بڑا چنک بناتا تھا اس آرمی کا. اگر 10,000 کی آرمی تھی تو اس میں سے تقریباً 1/3 جو ہے وہ غطفان کے لوگ تھے، جو ان کے بھی جو سارے ٹرائب مشترکہ ایک ساتھ ملک کے جو الائیڈ ٹرائبز جو آئے تھے، اس کی آرمی ہی تقریباً 3-4 ہزار کے قریب تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر ان کو کسی طرح سے توڑ دیا جائے اس آرمی سے، تو کچھ تو پاور کم ہوگی نا قریش کی، وہاں سے باہر سے کچھ پاور کم ہوگی. تو یہ سوچ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایمیسری بھیجا ان دونوں لیڈران کے پاس،
اور جس نے جا کر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو آفر کر رہے ہیں کہ وہ اگلے آئندہ سال کی مدینہ کی جتنی بھی ہارویسٹ آئے گی، جو بھی مدینہ کی پروڈکشن ہے ساری کی ساری، اس کا 1/3 پورا کا پورا جو ہے وہ تم لوگوں کو دیا جائے گا، اس شرط پہ کہ اس وقت تم لوگ ریٹریو کر جاؤ اور یہاں سے واپس چلے جاؤ اور اس جنگ کا حصہ نہ بنو۔ تو جو غطفان کے جو لیڈرز تھے وہ تو ویسے ہی بہت ہی کیا کہتے ہیں لالچی قسم کے تھے، وہ پہلے بھی لالچ میں آئے تھے، وہ راضی بھی ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب کم کے اوپر بھی وہ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ میسج واپس بھجوایا کہ ہاں ہم اس پہ نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہیں اور جو ہے ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور ہم واپس جانے کو تیار ہیں، ہمیں بیسکلی یہ شرط جو ہے وہ اچھی لگی ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کے سامنے جو ہے نا یہ تجویز رکھی اور ان کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیپ لے لیا کہ میں نے یہ اسٹیپ لے لیا ہوا ہے، تو تم لوگوں کی اس بارے میں کیا تجویز ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی دونوں لیڈران نے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ غطفان کے لوگ جو ہے نا وہ ولنگ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں، وہ ہماری آفر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کافی ولنگ ہیں، تو تم لوگ کیا سوچتے ہو؟ تو جو دونوں لیڈران تھے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس سچویشن میں جس سے اس وقت ہم سارے گزر رہے ہیں، اس میں اس سے بہتر حل اور کوئی نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہے یہ حکم آپ کو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس طرح سے یہ اسٹریٹجی رکھیں، تو پھر ایگزیکٹلی آپ کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیجئے جو آپ کو حکم آیا ہے یا جو آپ جانتے ہیں، تو اور ہم اس معاملے میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ مطلب فائنلائز کرنے میں، ایگریمنٹ کرنے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم اپنی تمام تر ہارویسٹ کو جو ہے وہ اکٹھا کریں گے اور اس کے ساتھ وہی کریں گے جو کچھ آپ چاہتے ہیں یا جس طرح سے بھی آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، یا یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے لیے یا مسلمانوں کے لیے آپ کو مطلب آپ کو رحم دلی کی فیلنگ آ رہی ہے اور آپ ہماری حالت کے اوپر جو ہے وہ ہمارے لیے برا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے اس سیج کے اندر ہیں اور ہم اتنے برے مشکل حالات میں ہیں اور اتنے پین اور اتنی ڈیفیکلٹی میں ہیں، یا آپ اس لیے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بیسکلی پوچھا کہ یہ آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں، کہ یا تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی کام کرے گی، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا آپ کو ڈائریکٹ، یا پھر یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں اپنی رحم دلی کی وجہ سے تاکہ ہم لوگ مسلمان جلد از جلد اس سچویشن سے باہر نکل آئیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں دیکھ سکتا باقی مطلب تمام مسلمانوں کو اس حالت میں زیادہ عرصہ مزید سفر کرتے ہوئے، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہ کرتا اگر مجھے امید ہوتی کہ ہم 1 on 1 اٹیک کر کے اور ان کو پچھاڑ لیں گے یا ان کے ساتھ میدان میں سامنے آ جائیں گے، لیکن کیونکہ ہم نہیں آ سکتے اس لیے مجھے مناسب لگا کہ اگر ہم ان کا ایک حصہ توڑ دیں ان کی آرمی کا، تو ہمیں شاید اس میں جو ہے وہ ہم اپنے معاملات میں آسانی ہو جائے۔ تو جو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے لیے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا، یا اٹس ناٹ دا پارٹ آف اسٹریٹجی، یا یہ بہت کوئی ایسی چیز نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسندیدہ حالات میں کرتے۔ تو سعد بن معاذ نے بڑا تاریخی جسے کہتے ہیں نا وہ خطبہ یا وہ کیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پہلے بھی ان کے خطبات ایسے موقعوں پر جو ہیں وہ سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہیں آلریڈی تاریخ میں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو غطفان کے لوگ ہیں نا ان کو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں، اور یہ سب کے سب مشرک ہیں، انتہا درجے کے بدو اور جاہل لوگ ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور ہم بھی نہیں کرتے تھے اللہ کو، تو ہم بھی نہیں مانتے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کون ہے، اور لیکن اس وقت بھی ہم ان جیسے مشرک نہیں تھے، یعنی کہ ان کی سطح تک ہم جانے والوں میں سے نہیں تھے،
اور یہ کبھی ہمارے سامنے ہمارے مد مقابل نہیں آ سکتے تھے کسی بھی صورت میں. ایون پرانے دور میں جاہلیت کے دور میں بھی ان مشرکین میں سے کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ پھڈا لینے کی یا آمنے سامنے آنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا, اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے مال کے اوپر, ہمارے مویشیوں کے اوپر یا ہماری ہارویسٹ کے اوپر ایک انگلی بھی نہیں رکھ سکتے, یہ اس کو انگلی بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم ان کو ہرگز الاؤ ہی نہیں کریں گے اور ہم ان کو بری طرح سے جو ہے نا وہ مار بھگائیں گے. تو اور اب جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اعزاز بخشا ہے آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ ہمارے درمیان آ گئے ہیں, اور اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز بخشا, ہمیں وہ قوم بنایا جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ اس کو اسلام دے, اس کے درمیان اپنا نبی بھیج دے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اسٹرینتھ دے دی اس چیز سے. تو یا رسول اللہ, ایسے وقت میں ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی آنے والی ہارویسٹ شیئر کر لیں. ایسے وقت میں ہم کیسے, جب ہم نے اس جاہلیت کے دور میں کبھی ان کو اپنے اوپر انگلی نہیں رکھنے دی, تو اب ہم ایسے وقت میں جب کہ ہم آلریڈی بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں, تو ان کے ساتھ ہم اپنا کھانا, اپنی ویلتھ ان کے ساتھ کیسے شیئر کر لیں. ہم تو ہم ان کو تہس نہس کر دینے کی پوزیشن میں ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ خود نہیں اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے اور آپ ہم پر چھوڑتے ہیں, تو ہمیں اس طرح کا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ یقین رکھیے کہ ہمیں اس طرح کا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو جو واحد چیز جو ہم ان کو آفر کریں گے وہ ہے ہماری تلوار, اور اس کے علاوہ ہم ان لوگوں کو کچھ بھی آفر نہیں کریں گے. یہ واپس جانا چاہیں سیف اینڈ ساؤنڈ تو جا سکتے ہیں, ورنہ اگر یہ یہاں پر ٹکے تو پھر ان کے لیے صرف موت کا تحفہ ہی ہے ہماری طرف سے. اور جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد, یہ بات تم نے کی, مجھے تم سے پوری امید تھی کہ تم ایسا ہی کہو گے, میں یہی تم سے ایکسپیکٹ کر سکتا تھا. تو سعد بن معاذ نے پھر وہ کانٹریکٹ لیا جو غطفان والوں نے بنا کے بھیجا تھا, اس کو پھاڑ دیا اور کہہ دیا کہ تھینکس بٹ نو تھینکس, وی آر ان نو نیڈ آف دیٹ. ہم یہ آفر اپنی واپس لیتے ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی. تو یہ کام ہوا اس دوران, جنگ کے دوران. اور پھر جناب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی جو ٹریجڈی اس جنگ کی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ سعد بن معاذ ہی ہیں جن کو کہ ڈیتھلی بلو لگتا ہے. اور وہ یہ ہے, اس طرح سے ہے کہ جب خندق میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ تیروں کا ادھر سے ادھر بارش ہو رہی تھی, چل رہی تھی, تو اس وقت سعد بن معاذ جو ہیں وہ ان تیروں کی زد میں آ گئے, اور ان کو ایک ایسا کاری تیر لگا کہ جس نے ان کی لیٹر آن جان لے لی, ابھی نہیں لیکن جو ہے وہ بہت شدید زخمی ہو جاتے ہیں اس میں. تو اور ہوتا یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا یہ حدیث مروی ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت جو ہے نا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ آئے, سعد بن معاذ آئے, اور وہ اپنی والدہ کو جو ہے بیسکلی خدا حافظ کرنے آئے تھے, ان کو آخری سلام پیش کرنے آئے تھے کہ والدہ میں جو ہے وہ اب جنگ کے لیے جا رہا ہوں, پتہ نہیں میری واپسی ہو نہ ہو, آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے میرے حق میں. تو ان کی والدہ نے جو ہے ان کو کہا کہ جو ہے تم یہاں پر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرو, میرے پاس مت آؤ, جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوگی تو وہاں جائیے, فوراً جائیے. تو سعد بن معاذ کو اس طرح سے بھیجا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ اس وقت, اور وہ خود ڈسکرائب کرتی ہیں کہ وہ اس وقت میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور حجاب کا نہیں تھا, کیونکہ اس وقت حجاب ہمارے لیے لیجسلیٹ نہیں ہوا تھا, حجاب کی آیات نہیں آئی تھیں. اور اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہتی ہوں کہ شاید میں نے جو ہے وہ ان ویڈیوز میں جس میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلینڈر آف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ پورا بیان کیا تھا, اس میں شاید یہ بات کہی تھی کہ حجاب جو ہے وہ اس وقت لیجسلیٹ ہو چکا ہوا تھا, جبکہ وہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اچھا ہاں ٹھیک ہے, حجاب لیجسلیٹ ٹھیک ہے, وہ اس لیے کی تھی کیونکہ وہ واقعہ بھی جو ہے بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد کا ہے, یعنی کہ وہ 6th ہجری کا ہے, ناٹ ان دا 4th ہجری.
غزوۃ المریسیہ جو ہے نا، اور میں نے اس کی آپ کو ریزننگ بھی بتائی تھی کہ کیوں ہم اس کو وہاں پہ پلیس کر رہے ہیں. تو اگین وہ والی بات ہے. لیکن اس وقت غزوۃ الخندق کے دوران جو ہے وہ ابھی حجاب کی آیات ریویل نہیں ہوئی ہیں. اور اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ غزوۃ الخندق میں کیونکہ حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کانورسیشن اور یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ غزوہ خندق تک جو کہ 5 ہجری میں ہو رہی ہے ابھی تک حجاب جو ہے وہ لیجسلیٹ نہیں ہوا مسلمان خواتین کے اوپر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، میں دیکھ رہی تھی، اور جب وہ چلے گئے تو پھر میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ آئی وش کہ ان کے پاس نا زیادہ آرمر ہوتی. مطلب انہوں نے، ان کا جسم تو بالکل بھی پروٹیکٹڈ نہیں، انہوں نے تو ایک بہت باریک سی ایک بس زرہ جو ہے وہ اپنے سینے کے اوپر پہنی ہوئی ہے، اور باقی تو ان کی سارے جیسے کہتے ہیں نا وائٹل آرگنز جو ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں. تو ان کو خطرہ ہے بہت زیادہ. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ کہتی ہیں کہ مجھے جہاں سے خطرہ تھا نا کہ ان کو اس جگہ پر اگر تیر لگا یا کوئی چوٹ پہنچی تو ان کے لیے جو ہے وہ ڈیتھلی بلو ہوگا، ان کو اسی جگہ پر جو ہے نا وہ تیر لگا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیٹیلڈ جو حدیث ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو حجاب کی لیجسلیشن، دوسری طرف باوجود اس کے کہ سعد بن معاذ اوس کے لیڈران میں سے ہیں کہ مدینہ میں غربت کا کیا حال تھا کہ ایک لیڈر کے پاس بھی پراپر جو ہے وہ آرمر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس ماں کا جذبہ دیکھیں، مسلمان عورتوں کا جذبہ دیکھیں جو اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا جلدی کرو، اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، فرنٹ پر جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ضرورت ہے، مجھے یہاں پہ نہیں ہے، تم جاؤ. وہ ان کو یہ کہہ رہی ہیں. تو یہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ ہمیں پتہ لگتا ہے. تو اس طرح سے سعد بن معاذ جو ہیں ان کو ایک شخص جس شخص نے ان کے اوپر حملہ کیا، اس کا نام تھا حباب بن ارقا، اس شخص کا نام تھا. اس نے جو ٹرینچ تھی، جو خندق تھی، اس کے اکراس، اس کے دوسری طرف سے جو ہے وہ تیر مارا، اور بڑا دیکھ بھال کے کہ جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ ایسا تیر مارے کہ وہ ڈیتھلی ثابت ہو سعد بن معاذ کے لیے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ ان ینگ لیڈران میں سے جن کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ بھی ہیں، جن کے تعلقات جو ہیں وہ قریشیوں کے ساتھ بھی ہیں. اس سے پہلے وہ جاہلیت کے دور میں بھی وہاں پر جاتے تھے، اپنا حج کرنے کے لیے بھی جاتے تھے، اور ہم نے بہت ساری ان کی سٹوریز شیئر بھی کی ہیں. اور یہ وہ شخص تھے، وہ لیڈر تھے جو کہ مصعب بن عمیر کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے. یاد کریں وہ اسٹوری جب ہم نے بات کی تھی کہ یہ ان کو مارنے جا رہے تھے مصعب بن عمیر کو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ 2 منٹ بیٹھ کے میری بات سن لیں، نہ پسند آئے تو میں خود ہی چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جب انہوں نے بات سنی اور تو وہ ایمان لے آئے. پورا دل ان کا جو ہے وہ پگھل گیا، جسے کہہ لیں کہ بچھ گیا اسلام کے لیے. اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے قبیلے واپس گئے اور اپنے قبیلے والوں سے کہہ دیا کہ میں تم میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ تم لوگ اس ریلیجن پر، یہ جو اللہ نے بھیجا، اس پر ایمان نہیں لے آتے. اور اس طرح ان کے پیچھے ان کا پورا قبیلہ ایک ساتھ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، یا ان کے قبیلے کی جو برانچ تھی اوس کی، وہ پوری کی پوری مسلمان ہو گئی تھی. تو یہ وہ سعد بن معاذ ہے. بہت ان کا بڑے جلیل القدر، ان کا بہت بڑا مقام ہے ہماری ہسٹری میں. تو یہ جو شخص تھا حبیب بن ارقا، یہ اچھی طرح پہچانتا تھا کہ اس آدمی کا کیا سٹیٹس ہے. اس نے پورا سوچ سمجھ کے کیلکولیٹ کر کے جو ہے نا یہ حملہ کیا. اور حملہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تیر میری طرف سے، اور میں جو ہے وہ حبیب بن العریقہ ہوں، اور یہ میرا تحفہ ہے تمہارے لیے. اور مطلب اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے بوسٹ کرنا شروع کیا. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، ارق اللہ وجہک فی النار، یعنی اس کا نام عریقہ تھا نا، تو اس کا لفظ بدل کے سعد بن معاذ نے اس کو بد دعا دی کہ ارقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا تم جو ہے وہ دھول پسینہ مٹی میں اٹے، اور وجہ کا مطلب تمہارا چہرہ جو ہے وہ دھول پسینے مٹی میں اور ڈسٹریس میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ دوزخ کی صورت دکھائے. تو اور اس وونڈ کی وجہ سے جو ہے نا
ان کو اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ ان کے لیے ایک باقاعدہ ٹینٹ جو ہے نا وہاں پر لگایا گیا، جو وہیں پر ٹرینچز کے پاس ہی ایک اسپیشل ٹینٹ لگایا گیا، کیونکہ ان کو اٹھا کے واپس کوئی گھر کی طرف بھی نہیں لے کے جا سکتا تھا، اور گھروں میں بھی کوئی تھا تو نہیں، ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے تو کوئی نہیں تھا وہاں پہ گھروں میں، تو ان کے لیے وہاں پر ایک باقاعدہ اسپیشل ٹینٹ لگایا گیا، اور ٹینٹ لگا کر ان کو وہاں پر رکھا گیا، اور پوری خندق کی باقی کی لڑائی کے دوران سعد بن معاذ اس ٹینٹ میں رہتے ہیں اور بلیڈ کرتے رہتے ہیں، آن اینڈ آف اٹھ کے باہر آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے مسلمانوں کے بیچ میں لڑ سکیں، کچھ کر سکیں، لیکن ان کا یہ جو وونڈ ہے وہ ان کو ہرگز یہ کرنے نہیں دیتا، وہ اتنے تکلیف میں۔ اور پھر جو ہے سعد بن معاذ جو ہے نا وہ ایک روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو یہ لڑائی جو ہے نا یہ آگے چلنی ہے، بہت لمبا چلنی ہے نا، تو پلیز کہ مجھے آپ پھر کیور کر دیں، میرا یہ جو وونڈ ہے اس کو ٹھیک کر دیں، تاکہ میں بھی جا کے مسلمانوں کے ساتھ لڑ سکوں، اور میں لڑ کے پراپرلی شہید ہو سکوں، میں اس کا حصہ بن سکوں اس لڑائی کا۔ اور اگر جو ہے یہ لڑائی ختم ہو جانی ہے، اگر اس سے آگے نہیں بڑھنی ہے، تو پھر مجھے اتنی عمر ضرور دیں، مجھے اتنی زندگی دے دیں، اتنی دیر کی، کہ میں اپنی آنکھوں سے نہ بنو قریظہ کا حشر دیکھ لوں، میں یہ دیکھ لوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں ان کا حشر نشر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سعد بن معاذ کی بڑی مشہور دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول فرمائی، کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اس وقت، اور پھر اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد بنو قریظہ کا رخ کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہاں پر جو ہوتا ہے اس کی ہم بعد میں بات کریں گے، جب یہ ہم جنگ ختم ہوگی اور اس کے بعد کا جب آئے گا تو وہ ہم اس کی اس وقت بات کریں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا تو آپ مجھے جو ہے نا وہ کیور کر دیں، مجھے بالکل صحیح کر دیں، تاکہ میں اس جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو سکوں، اگر تو یہ جنگ آگے چلنی ہے، اگر نہیں چلنی پھر مجھے اتنی زندگی دیں کہ میں ان کا حشر دیکھ لوں بس۔ تو یہ ان کی دعا تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہوتا ہے، ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں اپنا قصہ، اور اگلے ہفتے ہم مزید بات کریں گے، اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں۔ اور بس ایک چھوٹی سی سٹوری اور میں سنانا چاہوں گی، وہ یہ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کے دماغ پہ ایسا اثر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں یا ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہی تھے، اور اس کا ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ سالوں بعد، تقریباً 2 سال کے بعد، جب ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، بہت بڑا کوئی ایسا واقعہ نہیں، چھوٹا سا واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ سال ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنے شروع کر دیے تھے دنیا بھر میں۔ تو کسی پرشین امپائر، وہاں پر ایک صوبہ تھا جس کا نام بحرین تھا، وہاں سے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے جو بادشاہ تھے اس نے تحفے تحائف بھیجے، اور ان تحائف میں ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ثوب سا تھا، یا ایک اوور آل تھا جو بھیجا اس نے، جو کہ انتہائی خوبصورت تھا، اس کے اوپر گولڈ کا کام ہوا تھا یا کیا تھا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پہنا تو وہ ماشاءاللہ اتنے حسین لگ رہے تھے کہ لوگ جو صحابہ کرام تھے نا ان کے گرد گھوم گھوم کے ان کو دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ یہ اتنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کی شکلیں دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ تم لوگ اس چیز کے اوپر حیران ہو رہے ہو، اس لباس کے اوپر کہ یہ اتنا خوبصورت ہے۔ اب اس سے ہمیں کچھ چیزیں پتہ لگتی ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں آپ کو کوئی خوبصورت یا قیمتی لباس پہننا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، بالکل پہن سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ایز لانگ ایز آپ خود اس کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر رہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کبھی اس پہ ایسی چیزوں پہ پیسہ خرچ نہیں کیا، ان کو کہیں سے گفٹ آیا تو انہوں نے وہ پہنا، اس کو انجوائے کیا، اور صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا اور وہ اتنے زیادہ شوق میں گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعجبون من ھذا، تم لوگ اس کے اوپر حیران ہو رہے ہو؟ اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنہ، کہ اس وقت جو ہے نا سعد ابن معاذ کا جنت میں جو ناک صاف کرنے والا جو رومال ہے نا
جو ہینڈ کرچیف ہے، جو رومال ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، جو اس وقت میرے جس کو دیکھ کے تم لوگ اتنے حیران ہو رہے ہو کہ میں نے جو یہ پہنا ہوا ہے، اتنا قیمتی لباس ہے۔ تو سعد بن معاذ کا جو ہے وہ رومال اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اب سوچیں کہ کون یاد آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے عرصے کے بعد بھی، اور کس طرح ان کے منہ پر جو ہے وہ ان کا نام آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس شخص کی اہمیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، کہ ان کو وقتاً فوقتاً وہ کس طرح سے وہ یاد کرتے رہیں۔ تو جناب اتنا ہی رکھتے ہیں، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے، اور غزوہ احزاب کی اب ہم فائنل اس کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ شفٹ کس طرح آتا ہے ان کی ٹائیڈ میں، اور یہ مسلمانوں کے حق میں کس طرح پلٹتی ہے یہ وار۔ اب ہم اس طرف جائیں گے۔ اب آپ جسے کہہ لیں کہ یہ پیک پر آ چکے ہوئے ہیں، ہم اس ڈسٹریس کی پیک کے اوپر ہیں جس وقت مسلمان موجود ہیں، جس میں اور وہ شدید جنگی حالت میں اور شدید ڈسٹریس کی حالت میں اور بہت اینکشس ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ چیزیں بہتر کس طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ٹائیڈ کو شفٹ کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اور اگین بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے مجھ سے دعا کرنے کا کہا، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتری فرمائے، جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرمائے، اور جو قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہم سب کے ایمان بلند رکھیں اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ آگے اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور ان کے لیے آسان کر دیں کہ وہ ان ممالک میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دین پر قائم رکھ سکیں، صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں، صحیح فیصلے کر سکیں، اور ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔